میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو اور اگر دوزخ سے نجات چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر بنا ڈگمگائے چل گیا، جو محمدی بن گیا، تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس راستے سے بھٹک گیا تو سمجھ جاؤ اس کے مقدر میں زوال لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، جنت چاہتے ہو تو محمدی بنو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو محمدی بنو، عزت چاہیے تو بھی محمدی بنو، ذلت سے بچنا ہے تو بھی محمدی بنو، برکت چاہیے تو بھی محمدی بنو، بے برکتی سے بچنا ہے تو بھی محمدی بنو، بلندی چاہیے تو محمدی بنو، اور اگر پستیوں سے بچنا ہے تو بھی محمدی بنو، نیک صالح اولاد چاہتے ہو تو بھی محمدی بنو، اور اگر اولاد کی نافرمانی کا ڈر ہے تو بھی محمدی بنو، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو محمدی بنو، اور اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو بھی محمدی بننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، محمدی بننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں چابی بھی ہیں اور تالا بھی ہیں۔ اللہ کے عزت کے در کی چابی ہیں وہ، اور اللہ کے غضب کے خزانوں کا تالا ہے۔ اللہ کے جنت کے در کی چابی ہیں اور اللہ کے جہنم کے در کا تالا ہے۔ اللہ کی محبتوں کے در کی چابی ہیں وہ، اور اللہ کے غضب کے در کا تالا ہے وہ۔ برکت کے در کی چابی ہیں وہ، اور بے برکتی کے دروں کا تالا ہے وہ۔ عروج کی چوٹیوں پہ پہنچنے کی چابی ہیں وہ، زوال کے کھڈوں سے بچنے کے لیے تالا ہے وہ۔ محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہے، بلندیوں کے لیے چابی ہیں، پستیوں کے لیے تالا ہے، فتح کے لیے چابی ہیں، شکست کے لیے تالا ہے، وقار کے لیے چابی ہیں، ذلت کے لیے تالا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی پرانی زندگی سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک سانچے میں ڈھالیں۔ ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا ہم نے، بڑی بڑی منڈیوں میں تجارت کر کے بھی دیکھ لیا، ڈیم بنا کے بھی دیکھ لیا، ساری دنیا کے علوم پڑھ کے بھی دیکھ لیے، لیکن یہ شمع بجھتی چلی گئی، گھر گرتا چلا گیا، دیوار ریت کی طرح بیٹھتی چلی گئی، اور ہم حقیقت کے بجائے افسانہ بنتے چلے گئے، اور ہماری صبح دور سے دور ہوتی چلی گئی اور رات کے اندھیرے گہرے ہوتے چلے گئے۔ کیسے دیوانے لوگ ہیں ہم کہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہمیں ایک آسان سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہت آسان بات ہے میرے بھائیوں، سب کے در چھوڑ دو، سب کی راہیں چھوڑ دو، سب کے طریقے چھوڑ دو، اور اس نبی کے طریقے پر آ جاؤ جس نے ماؤں سے زیادہ پیار دیا، باپ سے زیادہ شفقت دی، جو ایسا رویا کہ کوئی ماں ایسی نہ روئی، جو ایسا تڑپا کہ کوئی باپ ایسا نہ تڑپا۔ کون ماں ہے جو 5 گھنٹے اولاد کے لیے دعا کرے؟ کون ماں ہے جو 30 برس اپنے بچوں کے لیے رو رو کے دعا کرے؟ 30 برس اس کی ہر رات روتے گزری، اور نہ وہ اپنے لیے رویا کہ جنت کی چابی اپنے ہاتھ میں ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے رویا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، علی کا گھر جنت میں نبی کے گھر کے سامنے ہے، اس کی بیویاں جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں۔ قرآن کی گواہی ہے کہ اس محبوب کی بیویوں جیسی دنیا میں عورت ہے ہی کوئی نہیں۔ زینب کو اپنے ہاتھوں سے جنت کے لیے روانہ کیا، ام کلثوم کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، رقیہ کو اپنے سامنے روانہ کیا، ان کی جنت تو پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ فاطمہ نے بعد میں جانا تھا، اس کو خوشخبری سنا دی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن حسین نے بعد میں جانا تھا، ان کو بتا دیا کہ تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو۔ علی نے بعد میں جام شہادت پینا تھا، اس کو بتا دیا کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ ابو بکر نے بعد میں آنا ہے، اسے بتا دیا کہ جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرا استقبال کریں گے۔ بدر والوں کو بتا دیا کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی۔ حدیبیہ والوں کو بتا دیا کہ تم میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے میرے نبی، تیرے سب صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، جس کے صحابہ بھی جنتی، جس کی بیویاں بھی جنتی، جس کی اولاد بھی جنت کی سردار، بیٹیاں بھی جنت کی عورتوں کی سردار، داماد کو بھی جنت میں اپنا پڑوسی بنا دیا۔ تو پھر آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ پھر وہ ہستی کس کے لیے ساری ساری رات رو رہی ہے؟ پھر وہ کس کے لیے 30 سال تک روتے رہے؟ میرے بھائیوں، وہ کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے روتے رہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ وہ کون سی ماں ہے جو ساری ساری رات رو کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے؟ وہ کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے ساری ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑائے؟ جس مبارک ہستی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر چاہا، ہمیں ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر پیار کیا، کیا ہمیں اس ہستی کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو اس راستے پر لاؤ جو اس نبی کا راستہ ہے، جو اللہ کے محبوب ترین رسول کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلے تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہے۔